اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت کی باتوں کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی مضبوط عقائد رکھتا ہے، ایمانیات کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، تو صرف تین چیزیں ہیں، اگر ان کو اپنا لے تو اخلاقی طور پر اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے تو دین کا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرے، دوسری نمبر پر جب وہ علم حاصل کر لے تو پھر اس پر عمل کرے، اور تیسری بات یہ کہ جب وہ عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کرے۔ علم، عمل اور اخلاص، اگر کسی شخص میں یہ تین چیزیں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکمل دین عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ترجیح علم نہیں، مزاج نہیں، دینی علوم کی طرف رغبت حاصل کرنے کا۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں محافل، جلسے، تقریبات ہوتی ہیں، ان میں بھی کسی مخصوص عنوان پر تربیتی مواد کا عقیدے یا عمل کے تعلق سے کسی خاص عنوان کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسی باتیں جن میں لوگ داد دیں، واہ واہ کہیں، کوئی خاص نقطہ، بہترین لذت کانوں کی، فروغ علم کا اور حصول علم، اس کا مزاج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے خود قوم کا یہ مزاج بنایا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ بابا جی سرکار ہیں، یہ ویسے ہی دو کیٹیگریز ہی الگ الگ کر دی گئی۔ بزرگ، درویش، اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو دین کا علم رکھے، اس پر عمل کرے اور پھر اس میں اخلاص پیدا کرے۔ یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ درویش کہلائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جلدی جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے، کہ ایک کونے میں ایک بابا جی کو بٹھا دیا جائے، اچھی بات ہے، کسی کونے میں بزرگ بیٹھے ہیں، پگڑی بڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، تسبیح 500 دانے کی پکڑی ہے، ایک کونے میں ایک سائڈ پہ وہ بیٹھ گئے ہیں، تسبیح چلا رہے ہیں، جبہ شبہ چادریں دو۔ اس لیے کہ ہم نہ قوم کو وہ سبق یاد نہیں کرا سکے، سمجھا نہیں سکے۔ یعنی اگر ہم نے سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح تسبیح پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ میری بات کو آپ سمجھیں، ہم نے اگر قوم کو یہ سکھایا اور سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح الحمد شریف 100 دفعہ پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر رات کو دین کا علم سیکھ لینا یا سکھا لینا ساری رات نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مزاج کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے، طبیعت کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہے، ماحول کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے، اور پوری طرح وہ بعض لوگوں کے ذہنوں پر طاری ہو گئی ہے کہ جناب یہ بابا جی سرکار ہیں،
کیوں جی؟ اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے جی ساڈے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے. میں کہ انہوں آؤندی نہیں، ہاں نہیں کرتا، انہوں کدھر مسیح مدرسے پاؤ 4 دن سبق یاد کرے. آتی ہوتی تو اس نے کوئی کرنی تھی، باز آنا تو اس نے کرنی تھی، لیکن بیچارے کو آتی نہیں ہے. اور اگر آپ کو مولوی کی سمجھ نہ آئے تو صوفی کا فتویٰ سن لیں. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں باں علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں. یعنی انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، فاسق بھی نہیں کہا، سیدھا سیدھا کافر ہی کہہ دیا. میں نہیں جی آخیا مینو کالی کور دے ہو، حضرت سلطان باہو کی بات کر رہا ہوں. باں علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں. یہ کیا کرے؟ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، اور جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا. اصل بنیاد تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں. آپ کو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی معلومات بڑی ضروری ہے. اب ہمارے ہاں یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ بابا جی کی طرف لوگ جائیں گے اور دوسری طرف جو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے وہاں توجہ نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو دیکھو غسل کے مسئلے بتا رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ کیا دلائی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور مسجد شریف میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی دیکھا کہ 2 حلقے صحابہ نے بنائے ہوئے. ایک حلقے میں بیٹھ کر ایک آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات سکھا رہا ہے، باقی سیکھ رہے ہیں. اور دوسرے کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. بیچ میں حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں، دونوں حلقے عمدہ اس وقت اچھی اور عمدہ کام میں مشغول ہیں. عزیز دوستو، ایک تو بات یہ کہ شوق پیدا کرے علم کا، مسائل پوچھے، اپنی نماز کے، وضو کے، طہارت کے، روزمرہ کے معاملات میں اپنی اور یہ معلومات جاری رکھیں. ہم جب پڑھتے تھے تو بعض طلباء نے کاغذ قلم بنایا ہوتا تھا، کوئی نیا مسئلہ جو پہلی دفعہ سنتے تھے لکھ لیتے تھے. تو اپنی معلومات میں روز اضافہ کریں. دوسری بات یہ کہ جب کچھ سیکھ لینا تو سارا علم کوئی تقریروں کے لیے تو نہیں نہ سیکھنا، کوئی سارا علم اس لیے تو نہیں نہ سیکھنا کہ ہم پھٹے پہ بیٹھیں گے اور مناظرہ شروع کریں گے کسی کے ساتھ. یہ جب انسان سیکھتا ہے نا تو سیکھنے کا مطلب. اور ایک اور بات بھی ہمارے ہاں آج کل نا نصیحتیں کی جاتی ہیں پر دوسروں کے لیے. چاہیے تو یہ کہ ہم لوگ جو نصیحت کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں، ہمارا مزاج عمل کا ہو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تو حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. تو امام صاحب فرمانے لگے تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی.